مقصد کیا ہے؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ اس سلسلے میں 3 بیانات علماء کے آتے ہیں۔ پہلا بیان تو یہ ہے کہ پیغمبر کے یہ کہنے کا، اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں، نبی حسین کے نواسے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی ایک مرتبہ بھی پیغمبر سے ملاقات کی ہے، بزموں میں بیٹھا ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ حسین کون ہے؟ کیا اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ حسین کون ہے؟ تو پھر پیغمبر کو اتنے بڑے اہتمام اور انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس دن اس بزم میں اور دوسرے مقامات پر بھی پیغمبر یہ اعلان کریں کہ حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے اور فاطمہ میری بیٹی ہے، اسی کا بیٹا حسین ہے، لہذا حسین مجھ سے ہے، فاطمہ سے ہے، مجھ سے ہے کیونکہ فاطمہ مجھ سے ہے۔ یہ فلسفہ عجیب ہے، یہ معرفت عجیب ہے کہ پیغمبر کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ حسین نواسے۔ یہ نقطہ نظر تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسا نقطہ نظر غدیر میں کہ بھری دوپہر میں پیغمبر نے مجمع کو روکا اور روک کر یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور مولا کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں، ابن ام کے ہوتے ہیں، لہذا اتنے بڑے مجمع کو بیچ راستے میں دوپہر کے وقت سمجھا دیا جائے کہ علی پیغمبر کے بھائی ہیں۔ اب اس سے امت کا کیا فائدہ ہوگا؟ عام مسلمانوں کا اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ بتا دیا جائے کہ نبی جو ہے وہ بھائی ہے؟ ظاہر ہے اس نقطے کو وہی سمجھتا ہے جو اس نقطے کو سمجھتا ہے کہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ میرے نواسے ہیں، میری بیٹی کے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اندازہ کیا آپ نے؟ جب ہر ایک کو یہ پتہ ہے، وہ اندازہ ہے، معلوم ہے، تو پیغمبر کی گفتگو عبث نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر صاحب حکمت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے جو یہ کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، عرب میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے اس موقع پر کہ جب کسی کے قول، فعل اور عمل کی ذمہ داری لی جاتی ہے یا اس کے قول فعل پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، چاہے وہ اس خاندان کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، عزیز ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے کردار اور عمل پر بھروسہ ہوتا ہے تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے۔ اب اس کے الٹ ایک لفظ اور بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ جب اس کے عمل، اس کے کردار پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہے، چاہے وہ خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عزیز ترین کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے اعلان یہ ہوتا ہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یعنی بے تعلقی کا اعلان۔ اور جس کے قول اور عمل پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، اور زیادہ بھروسہ ہوا تو کہتے ہیں میں سے۔ اب یہ منظر کو ہم چھوڑتے ہیں، صرف یہ کہ یہ مجھ سے ہے،
تو پیغمبر نے حسین کے قول کو عمل پر اعتبار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے. اور یہ جملہ پیغمبر نے کسی اور صحابی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، صرف اور صرف حسین کے لیے کہا کہ حسین مجھ سے ہے. تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کوئی منزل نظر نہیں آئے گی، بس ایک ہی منزل ہے کہ جہاں ایک صحابی کے لیے پیغمبر نے کہا، اس صحابی کے لیے کہا کہ یہ ہم میں سے ہے. وہ صحابی ہے، بلند مقام ہے، بلند مرتبہ ہے. ظاہر ہے کسی اور کے لیے نہ کہنا اور ایک کے لیے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے دوسرے صحابہ سے. تبھی تو نبی نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے سلمان فارسی. کہا یہ ہم اہل بیت میں سے. کب کہا؟ خیبر نہیں، خندق کھودی جا رہی تھی، کھودنے کا انتظام ہو رہا تھا. اصل میں 10,000 کا لشکر لے کر مکے والے آ رہے تھے چڑھائی کرنے مدینے کے اوپر. تو یہ ہوا کہ مدینہ شہر کے چاروں طرف ایک خندق کھود دی جائے، گڑھا کھود دیا جائے، 5 فٹ چوڑا اور 6-7 فٹ گہرا، تاکہ وہ لشکر جو ہے وہ ایک بارگی شہر پہ نہ ہو سکے. تو اس کے لیے پیغمبر نے زمین جو ہے وہ دے دی کھودنے کے لیے کہ انصار یہاں سے یہاں تک، مہاجرین ادھر اور یہ ادھر، یہ سب کھودیں. سب نے محنت کی.